اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے ایجوکیشن کا چیپٹر یہ لینگویج ڈسٹرشن۔ اس کے اندر ہم نے یہ چیز ڈسکس کرنی ہے کہ کس طرح ایک زبان جو ہوتی ہے وہ ایک معاشرے کے اندر اس کے رہنے والے لوگوں کو کس طرح وہ دوسرے معاشروں سے الگ کرتی ہے، یا کس طرح زبان کے ذریعے ایک پوری جو ڈومینیٹ سوسائٹی ہوتی ہے وہ کس طرح ایک اپنے نیچے والی سوسائٹی کو کنٹرول کرتی ہے، یا کس طرح ایک سوسائٹی اپنے ڈومیننٹ کو اوور کم کرنے کے لیے یا اس کی ایکسپلائٹیشن سے بچنے کے لیے اپنی لینگویج کے ذریعے ان سے نکل سکتی ہے، ان مشکلات سے نکل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیزوں کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ لینگویج ایز اے ٹول of resistance against hegemony and also tool to control of marginalized group، کہ لینگویج کے ذریعے ہی آپ ایک اپنے نیچے والے گروپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور نیچے والا گروپ جو ہے وہ لینگویج کے ذریعے ہی اپنے اوپر والے گروپ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ جس کی لینگویج بھاری ہوگی وہ دوسرے کے اوپر کنٹرول کر لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو برٹش تھے، برطانیہ کے جو لوگ آئے تھے، برٹش ایسٹ انڈین کمپنی جو تھی جس نے انڈیا کے اندر حکومت کی، ان کا یہی ارادہ تھا کہ وہ انگلش زبان کو اتنی زیادہ اہمیت دیں کہ ایسے لوگ وہ پیدا کریں کہ صرف ان کا رنگ اور کلر ان کی جو کاسٹ کریڈ جو ہے وہ صرف انڈین ہو، لیکن ان کی ذہنیت جو ہے، جو ان کا ٹیسٹ ہے، وہ ان کی سوچ ہے، وہ ساری کی ساری انگلش لوگوں کی طرح ہو جائے۔ یہ صرف کس لیے؟ انگلش زبان کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو پوسٹ کالونیل لٹریچر ہے یا جو فیمنسٹ موومنٹ ہے، موسٹلی وہ انگلش کے اوپر بلیو رکھتی تھیں، اور انہیں یہ پتہ تھا کہ انگلش جو ہوتی ہے یہ ایک اسکیل آف پاور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یا لینگویج جو ہوتی ہے اس کو اسکیل آف پاور کے تحت جو ہے ہم ہیگیمنی جو ہے وہ اس کو کریٹ کر سکتے ہیں۔ لینگویج جو ہے یہ کسی بھی انسان کی یا کسی بھی سوسائٹی کی، چاہے وہ انڈیویجول ہو یا سوسائٹل لیول پہ ہو، اس کو ایک مضبوط شناخت فراہم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان جب بننے لگا تھا، یا پاکستانی موومنٹ جو شروع ہوئی تھی، وہ صرف اس کی جو بنیاد تھی وہ اردو لینگویج کے اوپر تھی۔ کس کے اوپر؟ لینگویج کے اوپر۔ صرف 1867 کے اندر جو اردو ہندی تنازع بنارس کے اندر شروع ہوا تھا، سر سید احمد خان نے اس کے اوپر کہا کہ اگر ہندی لینگویج ان کے دفتروں میں یا رائج ہو جاتی یا سلیبس کا حصہ بن جاتی، تو ظاہری سی بات ہے کہ ہندوؤں کا جو ڈومینیشن ہے وہ مسلمانوں کے اوپر آہستہ آہستہ بڑھنے لگ جاتا۔ ٹھیک ہے، اور پاکستان کا جو کاز ہے وہ یہی بنا کہ لینگویج کے مسئلے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں پنجابی کی، کہ پارٹیشن کے بعد اردو کو آخر اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی گئی؟ اس کے بالنسبت جو ہے بنگالی کو یا پنجابی کو، حالانکہ پنجاب کے اندر 48% لوگ پنجابی بولتے ہیں، ادھر بنگلہ دیش کے اندر موسٹلی لوگ جو ہیں، بلکہ زیادہ تر ان کی آبادی جو ہے وہ پنجابی بولتی ہے اور ان کی بنگالی بولتی ہے۔ اردو لینگویج جو ہے وہ بہت تھوڑی لوگ بولتے ہیں، صرف 12% لوگ بولتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اردو کو کیوں کہ ایک لینگویج ڈکلیئر کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنا شروع میں جب اردو لینگویج جو ہے وہ آئی تھی، اس سے پہلے جو مغل کنگ تھے، مغل کنگز کی جو اپنی زبان تھی، مدر ٹنگ تھی، وہ تھی پرشین جو ہے اس کی کچھ لینگویج جو ہے ملتی جلتی ہے اردو کے ساتھ، آفیشیلی طور پر اور نیشنلی طور پر پرشین جو ہے وہ مغل امپائر کے دور میں لینگویج تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اردو کے ساتھ اس کو کچھ ریلیٹ ہونے کی وجہ سے کچھ اس کی ٹرمز، اس کا سٹرکچر، اس کی ووکیبلری جو ہے وہ اردو کے ساتھ ملتی تھی۔ اس کے علاوہ اردو کے اندر جو ہے وہ عربک ورڈز بھی کچھ موجود تھے، اور اردو کی جو ہے وہ ہندی کے ساتھ بھی تھوڑی بہت ایفیلیشن تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان تمام بنیاد کے اوپر اردو کو جو ہے وہ بعد میں ایک بنا دیا گیا کہ پاکستان جو بنے گا اس کی لینگویج جو ہے وہ اردو ہوگی۔ لیکن اس کے بالمقابل پنجابی کو آزاد ہونے سے پہلے بھی، کہ سن 47 سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، آخر اتنا ایکسپلائٹ کیوں کیا گیا کہ پنجابی کو اتنا زیادہ اہمیت کیوں نہیں دی گئی؟ تو جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم برٹش کی بات کریں تو برٹش نے کیا کیا؟ برٹش کو جب حکومت ملی تو انہوں نے سندھ کے اندر پرشین لینگویج کو ریپلیس کر دیا سندھی کے ساتھ، سندھ کے اندر سندھی لینگویج کو فروغ دیا۔ لیکن پنجاب کے اندر انہوں نے پنجابی لینگویج کو فروغ دینے کے بجائے انہوں نے اردو لینگویج کو فروغ دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا کیا نام، برٹش لوگ یہ سمجھتے کہ پنجابی جو ہے اس کی نسبت جو اردو ہے، کہ پنجابی کی نسبت جو اردو ہے وہ بہت ہی ایک ریفائنڈ فارم آف لینگویج ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ
Punjab was never viewed as a British decision makers as an independent language, rather it was looked down upon with relatively lower social standard. मतलब इसके बिलमुकाबल पंजाब के जो अपने लोग हैं और साथ साथ जो ब्रिटिश के लोग हैं वो पंजाबी लैंग्वेज को एक मतलब ना सोशल स्टैंडर्ड से नीचे लेकर आते थे, मतलब उसको वो सोशल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड नहीं करते थे जो एक अपना उर्दू लैंग्वेज को या हिंदी लैंग्वेज को या सिंधी को या इसके साथ साथ बलोची या मतलब दूसरी लैंग्वेज को जो स्टेटस मिलता था वो उसकी निस्बत पंजाबी को इतना स्टैंडर्ड या इतना सोशल स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं था लाया जाता। आखिर क्या वजह है कि मतलब पंजाबी को इतना डिग्रेड क्यों किया गया, या मतलब पंजाबी के क्या पंजाबी एक ज़ुबान नहीं है या क्या पंजाबी का अपना कोई लिटरेचर नहीं है? तो इस सवाल का जवाब यह है कि मतलब पंजाबी का जितना ज़्यादा लिटरेचर और जितनी ज़्यादा ट्रेडिशन इसकी ओल्ड है इतनी शायद ही किसी ज़ुबान की हो, इसकी पोइट्री है, इसके प्रोज़ हैं, इसका लिटरेचर है अपना। लेकिन अलमिया ये है कि जो लैंग्वेजेस होती हैं इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स के मतलब पुराने वक्तों के अंदर जो ज़ुबानें होती हैं उनको इस हवाले से इवेल्यूएट नहीं था किया जाता कि लिंग्विस्टिकली उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, बल्कि उनको इस हवाले से मतलब जज किया जाता था कि उनकी सोशली तौर पर, पॉलिटिकली तौर पर और इकोनॉमिक ग्राउंड के ऊपर उनकी क्या वैल्यू है या उनकी क्या हैसियत है। जबकि इस हवाले से जो पंजाबी है उसका जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही लो क्राइटेरिया था या बहुत यानी कि ना कम क्राइटेरिया था। ठीक है, तो यही वजह है कि जो पंजाबी लैंग्वेज है मतलब वो इतनी ज़्यादा मतलब अहमियत नहीं पकड़ पाई। साथ साथ इसका एक और मसला ये भी था कि बहुत से अपने यानी कि ना मुसलमान जो है हमारे मुसलमान हैं वो मतलब क्या कंसिडर करते थे या मतलब पोस्ट पार्टीशन और मतलब प्री पार्टीशन से पहले एक कंसेप्ट ये पाया जाता था कि मतलब इस पूरे रीजन को, सब कॉन्टिनेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और इन तीनों हिस्सों की लैंग्वेज अलग अलग है, एक मुसलमान, एक हिंदू और एक सिख। जबकि मतलब कंसिडर ये किया जाता था कि मुसलमानों की ज़ुबान उर्दू है, हिंदुओं की ज़ुबान हिंदी है और सिखों की ज़ुबान पंजाबी है। लिहाजा मुसलमानों की जो अपनी सोसाइटी है, बहुत सारी मेजॉरिटी, वो अपनी मदर टंग को इतना ज़्यादा पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं थे देखना चाहते, क्योंकि वो ये समझते थे कि मतलब जो पंजाबी लैंग्वेज है वो सिखों की ज़ुबान है, मुसलमानों की ज़ुबान नहीं है। ठीक है, इस हवाले से इसे पॉलिटिकली तौर पर इतना ज़्यादा का यूएलिटी नहीं मिली। अच्छा, आगे मतलब देखते हैं कि मतलब रिस्पांस टू उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज के मतलब जब मुल्क आज़ाद हुआ था तो उस वक्त क्या ऐसी यानी कि वजूहात बनी कि उर्दू को ही मतलब नेशनल लैंग्वेज बनाया गया और साथ साथ बंगाली को भी। लेकिन जब बंगालियों ने ये सुना कि मतलब सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जा रहा है तो उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किए, उन्होंने मतलब लड़ झगड़ के आखिरकार अपनी बात मनवा ही ली और उन्होंने बंगाली लैंग्वेज को भी मतलब नेशनल लैंग्वेज का हिस्सा दिलवा लिया। जबकि इसके बिलमुकाबल पंजाब के लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? मतलब आखिर ये सवाल तो बनता है कि पंजाब के लोगों ने इतनी ज़्यादा एफर्ट या इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों नहीं की कि मतलब वो भी पंजाबी को जो है वो मतलब नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिलवा पाते। जबकि इस बात के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो खामोश रहे थे। इसकी वजह जो है वो ये बताई जाती है कि मतलब पंजाबियों का या जो पंजाब का इलाका है उसका आर्मी के अंदर और ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत ज़्यादा रोल था, और ज़ाहिर है आर्मी और ब्यूरोक्रेसी दोनों जो हैं उनका पावर सेंटर के ऊपर बहुत ज़्यादा रोल था। लिहाजा यही वजह है कि मतलब एक अच्छा यानी कि अच्छा खासा पंजाबी लोगों का आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के अंदर शेयर होने की वजह से जो पंजाबी एलीट क्लासेस हैं वो ये मतलब नहीं चाहती थी कि मतलब पंजाबी को एज ए हम नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिलाएं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास पावर जो है वो अवेल थी। ठीक है, अगली बात है कि मतलब स्कूलों के अंदर पंजाबी को इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। ठीक है, अब जानकर ये हैरान होंगे कि मतलब सिंध के अंदर सिंधी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है स्कूलों के अंदर, KPK के अंदर जो है वो पश्तो लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है, बलोचिस्तान के अंदर भी बलोची लैंग्वेज यानी कि इस चीज़ को फ़रोग़ दिया जाता है। लेकिन पंजाब के अंदर पंजाबी लैंग्वेज को एजुकेशन के यानी कि एजुकेशन में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता स्कूल एजुकेशन के अंदर? आखिर क्या वजह है कि मतलब पंजाबी में क्यों मतलब इतनी गड़बड़ की जाती है? जबकि सभी लोग हम ये जानते हैं कि मतलब जो अपना मदर टंग होती है प्राइमरी हवाले से मतलब प्राइमरी एजुकेशन में उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर एक बच्चा मतलब पलते बढ़ते ही पंजाबी बोलता रहता है और अगर आप उसे 5वीं जमात तक मज़ीद यानी कि उसके बेसिक कंसेप्ट पंजाबी में बना देते हैं, भले ही बाद में इंग्लिश आ जाए या उर्दू आ जाए, तो उसके बेसिक कंसेप्ट एक बन जाएंगे, उसको क्रिटिकल थिंकिंग में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, उसको एक ब्रॉडर विजन मिल जाएगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, उनको डायमेंशन सेट करने का। ठीक है, द लैंग्वेज रिसर्च एंड फिनोमेना इज़ सो विजिबल इन पंजाब। इसकी वजह यह है कि मतलब जो मोस्टली
اربن فیملیز ہیں، ٹھیک ہے، مطلب شہروں کی جو فیملیز ہیں بھلے ہی وہ پنجابین ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے جدی پشتی یا مطلب ان کے جو انسیسٹر ہیں وہ پنجابی بولتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کو یا اپنے گھر کے اندر اردو زبان بولتے ہیں، مطلب موسٹلی وہ ان کا یہی دل ہوتا ہے کہ ان کے بچے بڑے ہو کر اردو لینگویج کو فروغ دیں، کیونکہ اردو ایک پریسٹیجیس لینگویج یعنی کہ شمار کی جاتی ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ پنجابی کو ایک لو پریگمیٹک ویلیو کنسیڈر کیا جاتا ہے جب آپ جاب لینے جاتے ہیں۔ جاب مارکیٹ کے اندر پنجابی کو اتنا زیادہ فروغ نہیں دیا جاتا، یعنی کہ اس کے نسبت اردو کو اتنا زیادہ فروغ دے دیا جاتا ہے، انگلش کو زیادہ اس سے فروغ دے دیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مطلب پنجابی از اے اسٹرینتھنس پنجابی ڈز ناٹ گیٹ اینی سپورٹ فرام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ اب جب کہ دوسری طرف آتے ہیں کہ مطلب پنجابی کی ایکسپلائٹیشن کی، اس حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ مطلب جب آرٹیکل 251 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ اجازت دیتا ہے تمام صوبوں کو کہ وہ اپنی پروونشل لینگویج کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور اپنے پروونشل لینگویج کے ذریعے ہی اپنی یعنی کہ ٹیچنگ میتھڈالوجی کو بڑھا سکتے ہیں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے وداؤٹ پریجوڈائز ٹو دا اسٹیٹس آف دی نیشنل لینگویج، کہ آپ نیشنل لینگویج کے اسٹیٹس کو کم کیے بنا کوئی بھی جو مطلب پروونشل اسمبلی ہے وہ کسی بھی قسم کا لا پاس کر سکتی ہے تاکہ وہ اپنی زبان کو ٹیچنگ کے لیے اور پروموشن کے لیے اپنی زبان کو نیشنل زبان کے اوپر تھوڑا بہت فروغ دے سکتی ہے، یا مطلب پروونشل لیول کے اوپر نیشنل لینگویج کو ایکسپلائٹ نہ کرتے ہوئے اپنی زبان کو مطلب ٹیچنگ کے میتھڈ کے حوالے سے اور ویسے انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے فروغ دلوا سکتی ہے۔ اسی چیز کو لیتے ہوئے خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے 2012 کے اندر بل پاس کیا تھا جس کا نام تھا کے پی کے پروموشن آف ریجنل لینگویج اتھارٹی ایکٹ 2012، جس میں یعنی کہ 5 لینگویجز کو لوکل لینگویجز کو یعنی کہ ایز اے ایجوکیشنل لینگویج ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور یہ بہت اچھا انیشیٹو تھا، جبکہ پنجاب اسمبلی کے اندر ایسا کوئی انیشیٹو نہ تو کبھی کیا گیا اور نہ ہی اس چیز کی پروموشن کی گئی، بلکہ اس چیز کو فروغ دینا چاہیے، کیونکہ جو مطلب اپنا اس کا کیا نام ہوتا ہے جنریشنز جو ہوتی ہیں اور ان کی جو مدر ٹنگ ہوتی ہے وہ چیزوں کو بیسیکلی بہت زیادہ سگنیفیکنٹ رول فراہم کرتی ہے ان کے بیسک کنسیپٹ کو امپروو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کے ایک مطلب ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میں ایک بیک بون ثابت ہوتی ہے اگر آپ ان کو اپنی مدر ٹنگ کے اندر چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے فیڈرلزم اینڈ ایجوکیشن، کہ مطلب فیڈرل سسٹم کا یعنی کہ سینٹرل سسٹم کا اور ایجوکیشن کا آپس میں کیا لنک ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے 1973 کے اندر بننے والے کانسٹیٹیوشن کی۔ 1973 کانسٹیٹیوشن میں یہ بات ڈیفائن کی گئی تھی کہ مطلب پروونسز کو اٹانومی دی جائے گی ہر حوالے سے، یعنی کہ ڈیولیوشن آف پاور جو ہے وہ نچلی سطح تک جائے گی، لیکن وہ ڈیولیوشن جو پاور ہے وہ 18th امینڈمنٹ تک نہ ہو سکی۔ پھر 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے صوبوں کو مطلب خود مختاری دے دی گئی، خاص طور پر ایجوکیشن کے سیکٹر میں مطلب کافی حد تک ان کو خود مختاری دی گئی بہت سارے سیکٹرز کے اندر، لیکن ہم نے جو جس بات کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کہ ان کو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو خود مختاری ملی وہ ان کے لیے کافی حد تک کیا فائدہ مند تھی یا وہ نقصان دہ تھی، ٹھیک ہے۔ اس کی کچھ میرٹس بھی ڈسکس کریں گے، اس کے کچھ ڈی میرٹس بھی ڈسکس کریں گے، لیکن فائنلی جو کنکلوژن نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ مطلب اس ڈیولیوشن آف پاور سے ملک کو بھی فائدہ ہوا ہے، فیڈریشن کو بھی فائدہ ہوا ہے اور پروونسز کو بھی فائدہ ہوا ہے۔ فیڈرل چاہے مانے نہ مانے لیکن فیڈریشن کو فائدہ ہوگا۔ اچھا، پہلی بات یہ تو ہے کہ مطلب 18ویں ترمیم کے اندر اس بات کو ایک یعنی کہ مزید ایک نیا آرٹیکل تشکیل دیا گیا 18ویں ترمیم کے بعد کانسٹیٹیوشن کے اندر پاکستان کے اندر۔ وہ کیا تھا آرٹیکل 25A اس کا نام ہے، اور 1973 کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کو انسرٹ کیا گیا اس نام سے کہ دا رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن کے اندر لکھا گیا دا اسٹیٹ شیل پرووائڈ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ٹو آل چلڈرن آف ایج آف 5 to 16 years in such manner and may be determined by law۔ اس بات کو ڈسکس کیا گیا، ساتھ ساتھ مطلب اس بات کو بھی آگے بڑھایا گیا کہ مطلب صوبوں کو تمام قسم کے اختیارات دیے جائیں گے کہ وہ اپنا کیریکولم کو سیٹ کریں گے، اپنے ریجنل لینگویج کو چاہیں تو سبجیکٹ کے ساتھ انکلوڈ کریں، مطلب جس طرح بھی چاہیں وہ یونیورسٹی کا سلیبس طے کریں، کالجز کا، سکولز کا، ہر قسم کی ان کو اٹانومی دی گئی تھی۔ اچھا، اب دوسری طرف بات کرتے ہیں تو پاکستان جو ہے مطلب اس کے بہت زیادہ ڈراپ آؤٹ ریشو ہے، تقریباً اندازاً
مطلب مجھے مطلب بھول گیا، لیکن کافی حد تک جو بچے ہیں ان کے ڈراپ آؤٹ ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. مطلب پرائمری اسکول بھی ان کا کمپلیٹ ہونے سے پہلے بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے بھاگ جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پاورٹی کی بنیاد پر مطلب جو بچے بہت زیادہ ہیں وہ الٹریسی کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ایک لٹریٹ سوسائٹی کا حصہ نہیں بن پاتے، اور لٹریٹ سوسائٹی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کسی بھی ملک کی سوشیو اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، اگلی بات کریں تو مطلب جب پروونسز کو اس بات کا اختیارات مل جائے گا کہ مطلب وہ اپنا کریکولم سیٹ کر سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ ریجنل لینگویجز کو انکلوڈ کریں گے، جس سے بچوں کو ان کی مطلب اپنی مادری زبان کے اندر تمام چیزوں کی ان کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اور وہ پھر اس چیز سے نہیں بھاگیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اگلی بات کرتے ہیں دا افیکٹو امپلیمنٹیشن آف دس کانسٹیٹیوشنل گارنٹی. دس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ گارنٹی وڈ سرٹنلی پیو دا وے ٹو انرچ دا نیشنل ہیومن کیپٹل، کہ مطلب اس کے ذریعے جو ہیومن کیپٹل ہے وہ انکریز ہو جائے گا. کیسے انکریز ہوگا؟ کیونکہ لٹریسی ریٹ انکریز ہوگا تو ڈیفینیٹلی لٹریسی ریٹ کا لنک بنتا ہے کنٹری کا سوشیو اکانومک ڈیولپمنٹ کے ساتھ. اچھا، اگلی بات کرتے ہیں کہ مطلب 18ویں ترمیم کا ایک اور فائدہ یہ ہو گیا کہ provinces that matters of curriculum, syllabus, planning, policy, centers of excellence and standard of education will know in the preview of provinces. This is the significant move to enhance the provincial autonomy. کہ provincial autonomy کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ تمام کریکولم وغیرہ کے اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کے پاس چلے گئے. The 18th Amendment adopted unanimously by the parliament. کیوں مطلب unanimously اس لیے اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا کیونکہ دونوں پارٹیوں، میجر پارٹی جو پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کو اس لیے ایکسیپٹ کیا کہ اس وقت تازہ پرویز مشرف کا عہد ختم ہوا تھا، اور انہوں نے مطلب کسی نہ کسی طرح اپنی پارٹیز کی وقار کو قائم رکھنے کے لیے اور ڈیموکریسی کو فلرش کرنے کے لیے اور آگے آنے والے وقت میں مزید کسی قسم کے ملٹری لا یا ڈکٹیٹر سے بچنے کے لیے انہوں نے کانسٹیٹیوشنل 18ویں ترمیم کو متعارف کروایا تھا، جو کہ ایک بہت اچھا ایک مطلب ان کی اچیومنٹ ہے. ہم اس کو واقعتاً کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اچھا، آگے ہے فورسز آف ریزسٹنس، کہ مطلب 18ویں ترمیم کے خلاف کیا کیا باتیں ہوئیں یا مطلب کیا چیزیں اس کے خلاف ریزسٹنس ہیں. جو سب سے بڑی اور سب سے میجر ریزسٹنس اس کے خلاف آئی ہے یا مطلب وائسز آف ڈائسینٹ اس کے خلاف جو ریز ہوئی ہیں مختلف کوارٹر سے ریز ہوئی ہیں، لیکن جو میجرلی ریز ہوئی ہیں وہ ہے فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن. فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن از میڈ آن دی فالوئنگ assumptions because they have conducted more than one of the consumptions that this provincial autonomy on the education basis is not beneficial for the country or for the federation. First of all, they said that the provinces lack the capacity to take on responsibility of the provision of education. انہوں نے کہا تھا کہ مطلب صوبوں کے پاس اتنی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتے کہ وہ اپنی ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کو خود سنبھال سکیں گے یا ایجوکیشن کی پروویژن خود کر سکیں گے، پہلی وجہ. دوسری وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب صوبوں کے پاس اتنے زیادہ فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں، جو کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے صوبوں کے لیے، اور ایجوکیشن کو ان کے پاس نہیں جانا چاہیے. تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب اگر کیوریکولم انہوں نے اپنی مرضی سے رکھا تو یہ ظاہری سی بات ہے کہ ملک کی آئیڈیالوجی کو، ملک کی انٹیگریٹی کو، ملک کی یونائٹی کو جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان بن سکتا ہے، اور یہ ایک ڈیولپنگ اسٹیٹ کے لیے یا مطلب پروونسز کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے، مطلب فیڈریشن کو کمزور کرنے والی بات ہے. پھر وہ آگے مطلب ایک اور سوالیہ نشان یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسٹینڈرڈ یعنی کہ ہاؤ کین دا اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی آف دی ایجوکیشن بی مینٹینڈ اکراس پروونسز وداؤٹ دا میکانزم ایٹ دا فیڈرل لیول انشورنگ دیٹ، کہ مطلب کیسے ایسا میکانزم تیار ہو سکتا ہے کہ مطلب پروونسز بھی راضی ہو جائیں اور فیڈرل بھی راضی ہو جائے، مطلب کسی نہ کس طرح وہ ان کے درمیان جھنجھٹ ڈالتے ہوئے رہتے ہیں. اچھا، اگلی بات کرتے ہیں فیلنگ آف ڈسٹرسٹ کی، کہ مطلب ہم نے اس بات کو پروو کیسے کرنا ہے کہ یہ جو مطلب اختیارات صوبوں کو دیے گئے یہ ایک اچھی بات ہے. سب سے پہلے اچھی بات یہ اس حوالے سے ہے کہ مطلب اٹ از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ دیٹ دا اسکولز اینڈ کالجز، مطلب یہ بہت اچھی بات ہے کہ مطلب آلریڈی اسکول اور کالجز کا جو کریکولم یا مطلب ڈپارٹمنٹس ہیں یہ پروونسز کے پاس ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مطلب ان کو کیا اور زیادہ مل جائے گا کہ ان کو انٹلیکچوئل ریسورسز آلریڈی ان کے پاس ہیں، بجٹ ان کو آلریڈی دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب فیڈرل کی طرف سے ہر صوبے کا فکس بجٹ ہوتا ہے NFC ایوارڈ کے ذریعے، جو ہر سال پہلے سے زیادہ اس کو ملنا ہوتا ہے. اب اور میجر پرابلم ایجوکیشن کے حوالے سے کیا رہ جاتی ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹیز کے لیے جو ایلوکیشن ہے وہ تھوڑی سی فیڈرل کو دینی پڑے گی، اور وہ فیڈرل دے گی کیونکہ اسے جب پتہ ہوگا کہ مطلب صوبوں کے پاس یونیورسٹیاں چلی گئی ہیں تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے وہ
ان کو ان کی گرانٹس وغیرہ پارشلی طور پر فراہم کرے گی۔ دوسری اس میں بات یہ ہے کہ دا پروونسز شوڈ ہیو دا اٹانومی ٹو ڈیزائن دا کریکولم اکارڈنگ ٹو دیئر کانٹیکسٹ نیڈس لرنرس اینڈ ریکوائرمنٹ، کیونکہ ہر صوبے کے جو مطلب بلوچی، سندھی، پنجابی اور یہ تمام لوگ جو ہیں مطلب کے پی کے حوالے سے اپنا پٹھان وغیرہ، پشتون وغیرہ، یہ مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے کہ پروونسز جو ہیں وہ اپنی ریجنل لینگویج کو فروغ کریں گے اور اپنے لرنرز، اپنے اسٹوڈنٹس اور اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق ایک الٹرنیٹیو سلیبس کو چوز کرتے ہوئے ایک کریٹیکل تھنکنگ اور ملک کے فائدے کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائیں گے۔ اچھا، اگلی بات ہے کہ اگر سینٹر کو اتنی زیادہ دکھ لگ رہا ہے کہ مطلب میرے سے سارے اختیارات چلے گئے ہیں، تو وہ کیا کرے کہ مطلب اسلامیات کو اور پاکستان افیئر یا پاکستان اسٹڈی کے مطلب سلیبس کو اپنے پاس رکھ لے، ٹھیک ہے، لیکن باقی ساری کی ساری بکس جو ہیں وہ پروونسز کو شفٹ کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مطلب اگر فیڈریشن کے سوال یہ بنتا ہے کہ مطلب سینٹر کمزور ہو رہا ہے یا آئیڈیالوجی کے اوپر سوال بنتا ہے یا انٹیگریٹی کے اوپر سوال بن رہا ہے، تو کیا کرے فیڈرل کے مطلب ان دونوں سبجیکٹس کو اپنے پاس رکھے اور اپنی آئیڈیالوجی میں محفوظ کر لے اور اپنی انٹیگریٹی کو بھی محفوظ کر لے۔ اگلی بات آتے ہیں کہ سملرلی دا پروونسز میں انٹروڈیوس ریجنل لینگویجز، مطلب پروونسز جو ہیں وہ ایک سبجیکٹ کے طور پر اپنا اس کا کیا نام ہے ریجنل لینگویج کو سبجیکٹ کے طور پر بھی اپنا سکتے ہیں، جو کہ ڈیفینیٹلی ایک بہت اچھی بات ہے ایک بیسک کنسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بیفور دا پرائمری ایجوکیشن۔ نیکسٹ ہے 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ مطلب اہم ہے کہ یہ مطلب ان کی جو سچ اے ڈائیورسٹی آف لینگویجز کا مطلب اتنی زیادہ لینگویجز میں ڈائیورسٹی ہونے کے باوجود بلوچی، سندھی یا مطلب ان بہت زیادہ زبانیں، ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ انٹیگریٹی پیدا کریں گی، ایک ملک کے اندر یونائٹی پیدا کریں گی۔ کیونکہ دو سبجیکٹس جو میجرلی آئیڈیالوجی اور یونائٹی کو پروموٹ کریں گے وہ سینٹر کے پاس ہوں گے، اور باقی تمام چیزیں جو ہے وہ بیسک کنسیپٹ کو امپروو کرنے کے لیے پروونسی جو ہے وہ خود ان کو سیٹل کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مطلب بنگلہ دیش جو ہم سے الگ ہوا تھا، مطلب ہماری یہ ضد تھی کہ ہم اردو کو اپنا صرف قومی زبان مانیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مطلب ہماری بنگالی کو بھی زبان مانا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ مطلب ایک میجرلی رول، بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب بنگالی زبان کو زیادہ دیر تک لٹکا کے رکھنا، ان کو تسلیم نہ کرنا، یہ بھی ایک وجہ تھی ان کے الگ ہونے کی۔ اچھا، آگے ان فاؤنڈیڈ فیئرس کہ مطلب اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کتنی مطلب اس بات میں جھوٹی ہے کہ کیا یہ جو چیزیں صوبوں کو ٹرانسفر ہوئی ہیں یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے، مطلب ایک انالیسس کے لحاظ سے اگر ہم کریں تو پہلا سوال یا ایک دو چیزیں یہ بنتی ہے کہ سینٹر آخر کیوں مطلب صوبوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے، مطلب کیوں ان کے اوپر ان کی اپنا اٹانومس پاور کے اوپر یا ان کی کمپیٹنسی اتھارٹی کے اوپر، یا مطلب ان کے ایک بندہ ہوتا ہے کہ مطلب کسی کو یہ کہنا کہ تمہارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اس چیز کو سنبھال سکو گے، مطلب ایک سوالیہ نشان کے ساتھ مطلب اس کو کرٹیسائز کرنا کہ مطلب صوبوں کے پاس تو اتنی زیادہ ہمت ہی نہیں ہے۔ آخر کیوں سینٹر اس چیز کی اتنی زیادہ پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ان کے مطلب رائٹس کو، ان کے سیلف رائٹ کو، ان کے ڈبٹس کو، ان کی کمپیٹنس کو، ان کی انٹیگریٹی کو کیوں اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے، آخر کیوں؟ اس کے بعد مطلب سوال یہ بنتا ہے کہ آخر سینٹر جو ہے وہ اس مطلب وائی دیئر دس ریلیکٹنس آن دی پارٹ آف دی سینٹر کہ مطلب یہ تمام سوالات جو ہیں وہ سینٹر کی طرف سے کیوں اٹھ رہے ہیں، یہ بھی وجہ بنتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ مطلب why are there these fears that the provinces might mess up realize education that have strong link with the power۔ اچھا، اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ مطلب آخر کیوں سینٹر کو اتنا زیادہ ڈر ہے کہ مطلب اگر ایجوکیشن سیکٹر ان کے پاس چلا گیا تو ان کے پاس کیا ہوگا۔ سب سے پہلی بات جو یہاں پر سمجھنے والی بات ہے کہ ایجوکیشن جو ہے اس کا پاور کے ساتھ بہت زیادہ لنک ہوتا ہے، ایجوکیشن اور پاور ایک سٹرانگ لنک کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسی حوالے سے گرامسکی GRAMSCI گرامسکی یعنی کہ ایک اسکالر ہے، وہ گزرا 1996 میں، اس نے سجیسٹ کیا تھا کہ مطلب ایجوکیشن کین پلے این امپورٹنٹ پارٹ ان دا کنٹرولنگ دا مائنڈس کہ لوگوں کے مائنڈس کو کنٹرول کرنے کے لیے، ایک ہیگی منی قائم رکھنے کے لیے، ایک ڈومینیشن پاور کو برقرار رکھنے کے لیے ایجوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا مطلب اگر ہسٹوریکلی اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو مطلب کس طرح برطانیہ نے ہمارے اوپر انگلش لاگو کر کے اپنی مطلب انٹیگریٹی کو، اپنی یعنی کہ اپنے ڈومینیشن کو قائم کر کے رکھا، یہ یعنی کہ چیزیں ہمیں سمجھ آ سکتی ہیں۔ سو اف ایجوکیشن بیکم دا provincial matter, certainly power groups and organization see a shift of power which is not in favor کہ مطلب بہت ساری آرگنائزیشن اور پاور یہ دیکھ رہی ہیں، مطلب بہت سارے سینٹر یہ دیکھ رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے پاور نکلتی ہے اور صوبوں کے پاس جا رہی ہے۔ آل ان آل اگر ہم اس چیز کا مطلب کنکلوژن نکالیں تو ہمیں مطلب سینٹر مانے یا نہ مانے یہ ایک بہت اچھی بات ہے، یہ مطلب ایک ٹرسٹ پیدا ہوگا، ایک کمپیٹنسی پیدا ہوگی، انٹیگریٹی اور ایک پیٹرٹزم پیدا ہوگا پروونسز کے درمیان اور صوبوں کے درمیان، پروونسز کے درمیان اور سینٹر کے درمیان، اور 18ویں ترمیم ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ایک پیراڈائم کو شفٹ کرنے کے لیے۔ مطلب آل ان آل ہم کہہ سکتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ایک اچھی ترمیم ہے۔ تھینک یو سو مچ۔
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپک ہے ایجوکیشن کی، لیکن اس کا نام ہے ڈیموکریسی، ڈائیورسٹی اینڈ ڈیولیوشن. ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ فریڈم آف رائٹس ہوتی ہے. ڈائیورسٹی کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی بھی ایک علاقے کے اندر ایک سے زیادہ کلچر، ایک سے زیادہ زبانیں یا ایک سے زیادہ ریلیجن جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہوں. اور ڈیولیوشن کیا ہوتی ہے؟ مطلب ڈیولیوشن ہم کہتے ہیں کہ سیپریٹزم آف پاور. ٹھیک ہے، مطلب ڈی سینٹرلائزیشن بھی جس کو نام دیا جاتا ہے. اچھا، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیولیوشن یا مطلب یہ ڈائیورسٹی جو ہے اس کی وقوعیت کیا ہوتی ہے، یا مطلب اس کو کتنا کس حد تک اس کو اہمیت دی جاتی ہے. دیکھیے، اس کے نا دو پرسپیکٹیو بن سکتے ہیں. ایک اس کا نیگیٹو پرسپیکٹیو بن سکتا ہے، ایک اس کا پازیٹیو پرسپیکٹیو بن سکتا ہے. نیگیٹیو پرسپیکٹیو جو ہے وہ اس حوالے سے بن سکتا ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک آلریڈی ایک علاقے کے اندر مطلب جو ایک ہیگیمنی پہلے آلریڈی ہوتی ہے، مطلب ایک جو ڈائیورسٹی کے لحاظ سے جو ایک امپیریلزم پہلے پایا جاتا ہے، یا ایک مطلب ایک مونولیٹک کلچر جو ہے جہاں پر وہ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا سمجھتا ہے، وہ ڈائیورسٹی جیسی چیزوں کو اپنی پاور کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، وہ مطلب اپنی سپیریئرٹی کو یا اپنے کلچر کو، اپنی لینگویج کو، اپنے لٹریچر کو اور اپنی سویلائزیشن کے لیے ڈائیورسٹی جیسے مطلب چیزوں کو وہ خطرہ سمجھتا ہے. وہ یعنی کہ نا کیا سمجھتا ہے، وہ سپیریئرٹی یا مطلب امپیریلزم کے ذریعے وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کلچر، ہماری مطلب آرگنائزیشن یا مطلب ہماری لینگویج، ہمارا ریلیجن، یہ تمام کے اوپر فوقیت رکھتا ہے. باقی جتنی بھی ڈائیورسٹی کے نیچے دوسرے ریلیجن یا دوسرے کلچر آتے ہیں وہ ان سویلائزڈ ہیں یا وہ ان ڈیولپڈ ہیں. مطلب ان کو اپنے نیچے اپنی سپیریئرٹی کے مطلب اپنے نیچے رکھنا، اپنا سب آرڈینیٹ بنا کے رکھنا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے حوالے سے کیا ہوتا ہے، مطلب جب کہ دوسری طرف جہاں پہ ایسا کلچر پیدا ہو جاتا ہے، مطلب جہاں پہ بہت ساری ڈائیورسٹیز کو بندہ ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیتا ہے، تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ایک مونولیٹک کلچر پیدا ہو جاتا ہے یا ایک مونولیزم پیدا ہو جاتی ہے. یہ جو مونولیزم ہوتی ہے یہ ایکچولی تمام قسم کی انڈیویجول فریڈم کو سپریس کر دیتی ہے. یہ کیا کرتی ہے، مطلب کسی بھی قسم کی لبرٹی کو، آئیڈینٹی کو، اور ایون کہ اس انوائرمنٹ کے اندر رہنے والی ہر قسم کی ڈائیورسٹی کو سپریس کر کے اپنی مونولیٹک کلچر کو فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو ریکوگنائز ڈائیورسٹی ان سوسائٹی، کہ مطلب ایک ڈائیورسٹی سوسائٹی کے اندر ڈائیورسٹی کو ریکوگنائز کرنے کی کیا ضرورت ہے یا اس کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس چیز کو لیتے ہوئے اب ہم پازیٹیو پرسپیکٹیو کی بات کریں گے. پازیٹیو پرسپیکٹیو کے اندر بہت سارے ایسے اسکول آف تھاٹس ہیں جو اس چیز کو فروغ دیتے ہیں کہ جو ڈائیورسٹی ہوتی ہے وہ ایکچولی بیوٹی ہوتی ہے، بیوٹی آف لائف ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ایسا کلچر جہاں پہ ڈائیورسٹی نہیں ہوگی وہاں پر حقیقتاً بیوٹی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہاں پر کلچر کی یا سوسائٹی کی بیوٹی نہیں ہوگی، اور وہاں پر جو مونوٹامس مطلب ورائٹیز ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی کوشش، یعنی کہ وہاں پر وہ زیادہ فروغ ان کو ملے گا جہاں پر ڈائیورسٹی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. دیر آر اے نمبر آف ڈائیورسٹیز ان سوسائٹی، یعنی کہ سوسائٹی کے اندر بہت ساری ڈائیورسٹیز ہو سکتی ہیں، ایتھنیکلی، سوشلی، پولیٹیکلی، اکانومیکلی، لنگوسٹیکلی، ایون کہ ایجوکیشنل کے حساب سے بھی. ٹھیک ہے، یہ تمام قسم کی ڈائیورسٹیز پائی جاتی ہیں. اور ان ڈائیورسٹیز کو جب ایک کلچر کے اندر یا ایک سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اندر اس سوسائٹی، اس ڈائیورس سوسائٹی کے اندر ہر بندہ جو رہتا ہے اس کے اندر ایک سے زیادہ ویو پوائنٹس آ جاتے ہیں، اس کے اندر ٹالرنس آ جاتی ہے. وہ ڈیموکریسی کے لیے مطلب اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، مطلب وہ ایک سے زیادہ اپنے کلچر کے علاوہ کسی دوسرے کلچر کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے. مطلب وہ ایک کریٹیکل تھنکر بن جاتا ہے. ہر حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے. اچھا، اب سیلیبریٹنگ ڈائیورسٹیز، اگلا ٹاپک بات کرتے ہیں. ان اے ہیگیمنک سیٹ اپ these diversities are not only ignored but deliberately stigmatized and excluded from the main discourse. وہ کہتا ہے کہ ایسا کلچر،
ایسی سوسائٹی جہاں پر ہیگمونائزڈ کلچر ہو، جہاں مطلب جہاں پر ہیگمونک سیٹ اپ آلریڈی پایا جاتا ہو، تو وہاں پر بہت ساری ڈائیورسٹیز کو اگنور کر دیا جاتا ہے یا انہیں کارنر کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک ٹرو ڈیموکریٹک سوسائٹی کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. ایک ہیگمونک کلچر کے اندر ٹرو ڈیموکریٹک سوسائٹی سروائیو نہیں کر پاتی، ٹھیک ہے. مطلب وہ بہت ساری ڈائیورسٹیز کو ریکوگنائز ہی نہیں کرتی، انہیں ان کے رائٹس کو سیلیبریٹ ہی نہیں کرنے دیا جاتا. اس کی مثال ہے بہت سارے ساؤتھ ایشین کنٹریز جنرلی طور پر، اور بالخصوص پاکستانی پارٹیکولرلی طور پر، یہاں پر 30 سال سے زیادہ مطلب ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، یعنی کہ 30 سال سے زیادہ ڈکٹیٹر جو ہیں وہ حکومت کر کے گئے ہیں. اور اگر ہم پاکستان کے ملٹری پرسپیکٹیو کو اس حوالے سے دیکھیں تو صرف ایک انسان جو ہے وہ مطلب ایک ہی سورس آف نالج کو، پاور کو اور ان تمام ویو پوائنٹس کو وہ کنسیڈر کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ نالج ہوں گی، ایک سے زیادہ ڈائیورسٹی ہوگی، ایک سے زیادہ ریلیجن ہوگا یا ایک سے زیادہ زبان ہوگی، تو وہ سینٹر کے لیے یا سینٹرل پاور کے لیے یا فیڈرل پاور کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی پاور کو سینٹر میں کنسنٹریٹ رکھنے کے لیے، اپنی سینٹرل پاور کو مینٹین رکھنے کے لیے، وہ باقی جتنی بھی ڈائیورسٹیز ہوتی ہیں وہ ان کو انکمپیٹنٹ، ان پیٹریوٹک اور ان کو نیو کہتے ہیں، یعنی کہ کامن سا، معصوم سا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ان کو سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ، تاکہ سینٹرل پاور سٹرانگ رہے، ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر ہم اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ملٹری رول جو 30 سال سے زیادہ رہا، اس نے مارشل لاء کے ذریعے تمام پالیٹیشینز کو جو ہے وہ اس ڈکٹیٹرشپ کے اندر، ملٹری لیڈرشپ کے اندر تمام بہت سارے پالیٹیشینز کو کرپٹ، ڈس ہونیسٹ اور انکمپیٹنٹ کا ٹیگ لگا کے انہیں اس سسٹم سے آؤٹ رکھا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک یعنی کہ ڈائیورس کلچر کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. دوسری ہے وائسز آف ڈائسینٹ. وائسز آف ڈائسینٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مطلب جو ڈائیورسیفائڈ جو کلچر ہوتا ہے مطلب اس سوسائٹی کے اندر، وہ کیا کرتے ہیں کہ مطلب وہ جن لوگوں کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کرنا ہوتا، مطلب ایک ڈکٹیٹر جب دوسرے کلچر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو وہ کیا کرتا ہے، ان کو ٹریٹر کا ٹیگ لگا کر، یعنی کہ غدار وطن کا یا کرپٹ کا ٹیگ لگا کر انہیں سخت سے سخت سزا دینے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو ورسز ملٹری ڈکٹیٹرشپ ضیاء الحق ان 1997 آپ کے سامنے اس کا کیا حال ہوا، یعنی کہ پھندے پہ لٹکا دیا گیا. دوسری مثال 1999 کے اندر جب پرویز مشرف نے مارشل لاء لگایا نواز شریف کے خلاف، تو انہیں اٹک فورڈ میں اس نے قید رکھا اور پھر بعد میں انہیں ایگزائل کر دیا گیا. تو یہ بھی آپ کے مثال آپ کے سامنے ہے. پاکستان کے اندر دا ڈکٹیٹرز ہیو ایکسپلائٹڈ دا نوشن آف وننس، ایوری تھنگ آف وننس، ون گاڈ، ون لینگویج، ون ریلیجن. اور اس کی یعنی کہ مثال ہمیں 1947 میں انڈیپینڈنس کے بعد میں ملتی ہے کہ کس طرح بنگالی لینگویج کو سپریس کر کے اردو لینگویج کو فروغ دینے کی مطلب کوشش کی گئی. حالانکہ یہاں پہ ڈائیورسٹیفائڈ کلچر ہوتا ہے، وہاں پہ چیزوں کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ آپ کی مجبوری ہوتی ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اور اس ساتھ لے کے چلنے میں آپ کو بہت سے رائٹس جو ہیں وہ دوسروں کو بھی دینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے. Nevertheless, there have been a numerous example of countries with multiple national language. ایسے جس طرح ہم نے سن 47 سے 56 تک کیا، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، خاص طور پر ان ممالک میں جہاں پر ایک سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. اگلا ہے سینٹر ورسز پروونسز. پاکستان کے اندر سینٹرل پاورشپ کو مینٹین رکھنے کے لیے یا مزید پاور بنانے کے لیے ہمیشہ سینٹر نے پروونسز کو اگنور کیا ہے. خاص مطلب پروونسز کی لیجیٹیمیسیز وائسز کو سپریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بالخصوصاً جو چھوٹے پروونسز ہیں، بلوچستان یا KPK وغیرہ، ٹھیک ہے. تو ان کے مطلب رائٹس کو سپریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کیوں؟ مطلب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ڈائیورس ایتھنیسٹی اور بلیفس اور لینگویجز جو ہیں ان کو ایک پاورفل سینٹر کے ذریعے بوسٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ مطلب آسانی سے ان کو برسٹ کے ذریعے اسائڈ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. A typical response to the popular demand of rights by the provinces has been that the
provinces do not have the capacity in terms of financial and human resources. اب سوال یعنی کہ یہ سینٹر یہ کہتا ہے کہ مطلب ہم کس طرح صوبوں کی بات سن لیں یا کس طرح صوبوں کو اٹانومی وغیرہ دے دیں. مطلب اب تو مل گئی ہے، لیکن 65 سالوں سے مطلب 18ویں ترمیم سے پہلے سینٹر ہمیشہ یہی یعنی کہ راگ اپناتا تھا کہ ہم کیسے ان کو دے دیں، کیونکہ وہ تو اتنے رسپانسبل نہیں ہیں، اتنے کمپیٹنٹ ہی نہیں ہیں، یا ان کے پاس تو اتنے ریسورسز نہیں ہیں. تو اب سوال یہاں پہ دوسری طرف یہ بنتا ہے کہ صوبوں کو اتنی رسپانسبلٹی دی ہی کب گئی ہے؟ ان کو تو اپنے دفتر کو سنبھالنے کی بھی اجازت نہیں تھی ملتی، یعنی کہ ایک بندہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو آپ پھر اس سے یہ امید رکھیں کہ مطلب نہیں جی مطلب یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ مطلب اس کو اپنی چیزیں دے دی جائیں. تو جب تک آپ اس کو اپنی چیزیں نہیں دیں گے، اس کو ان کا طریقہ نہیں بتائیں گے، یا مطلب اسے اجازت نہیں ہوگی، تو کیسے وہ ایک مضبوط یعنی کہ چیز سامنے آ سکتی ہے. آگے ہے ڈیموکریسی اینڈ ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز. How can diversity and multiple identities be valued and what political system manifest diversities؟ کہ مطلب کون سا پولیٹیکل سسٹم ہے جو ڈائیورسٹیفائی سسٹم کو ایک مینیفیسٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کا کلیئر کٹ جواب یہ بنے گا کہ ایک ٹرو ڈیموکریسی جو ہے وہ ریکوگنائز کرتی ہے اور اپریشیٹ کرتی ہے ڈائیورسٹیز کو، اینڈ بلیوز ان شیئرنگ پاور ود ادر اسٹیک ہولڈرز انسٹیڈ آف کنسنٹریٹنگ اٹ آن ون سینٹرل پوائنٹ. اوکے، مطلب یہ کلیئر کٹ چیز بتاتی ہے کہ فیڈرلزم پرووائڈ اسپیس فار دا فیڈریٹنگ یونٹس، کہ فیڈرلزم کے اندر ہمیشہ جو اس کے یونٹس ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیس پرووائڈ کی جاتی ہے. اچھا، فیڈرل سسٹم یا پارلیمنٹری سسٹم وہی کنسیڈر کیا جاتا ہے جہاں پر ڈیولیوشن آف پاور کا کنسیپٹ پایا جائے. ٹھیک ہے، اور مطلب اس بات کی اگزامپل ہمیں ملتی بھی ہے کہ کس طرح دو ملٹری ڈکٹیٹرشپ نے مطلب اس کا کیا نام ہے ایوب خان نے اور خاص کر پرویز مشرف نے ڈیولیوشن آف پاور کا کنسیپٹ لایا، اور انہوں نے اس بات کو اختیار کیا یا مطلب مانا کہ وہ اپنی پاور کو نچلے یعنی کہ ڈسٹرکٹ لیول تک بھی لانے کے لیے تیار ہیں. لیکن پھر بھی ان کی اس چیز کے اوپر سوالیہ نشان اٹھایا تو جا سکتا ہے کہ دیئر پولیٹیکل انٹینشنز وار ہائیلی کویسچنیبل. ٹھیک ہے، مطلب وہ کویسچنیبل تھی کہ آخر وہ اس چیز میں بھی کچھ نہ کچھ تو چاہتے ہی تھے نا. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ ڈیولیوشن اینڈ ڈائیورسٹیز سیریس ایفرٹ. مطلب ڈیولیوشن اور ڈائیورسٹیز کے حوالے سے جو پاکستانی حکومت نے قدم اٹھایا تھا، خاص کر 2010 کے اندر 18ویں ترمیم کو انٹروڈیوس کر کے، 18ویں ترمیم کو جب کمپلیٹلی طور پر انٹروڈیوس کروایا گیا اور اس چیز کو کنسیڈر کیا گیا کہ یہ مطلب ایک پورا ٹرائی اینگل بن گیا. ٹرائی اینگل کن کن چیزوں کا؟ ڈیولیوشن کا، ڈائیورسٹیز کا اور ڈیموکریسی کا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان تینوں کا یہ ٹرائی اینگل جو ہے وہ تیسرا ٹرائی اینگل جو ثابت ہوا وہ 18ویں ترمیم ثابت ہوئی، کیونکہ 18ویں ترمیم جو ہے اس نے بہت سے نمبر آف منسٹر جو ہیں وہ ڈیولیوٹ کیے نیچے سینٹرز کی طرف. ساتھ ہی ساتھ اس نے مطلب سینٹر کو فائنینشیل ریسورسز اور فائنینشیل نیچر کے حوالے سے بھی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ پرووائڈ کی. ٹھیک ہے، اور یہ مطلب ایک بہت اچھی چیز ہوئی پچھلے 65 سالوں میں سنس پاکستان انڈیپینڈنس. ٹھیک ہے، جس میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ انہوں نے ایک بیک بون کی طرح کام کیا اور انہوں نے اس چیز کو سپورٹ کیا کہ مطلب اس چیز کو فروغ ملنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے بہت سارے چیلنج بھی رہے، خاص کر پولیٹیکل پارٹی ایک جو ہے وہ اس کے لیے چیلنج بن کے رہی، اور ان کا یہی تھا کہ مطلب 18th امینڈمنٹ کی بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہاں، مطلب وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں امینڈمنٹ انسٹیڈ آف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وی نیڈ ٹو امپلیمنٹیشن کمیشن اینڈ دا پاکستان. مطلب وہ یہ کہتے تھے کہ مطلب ایک کمیشن بنایا جائے امپلیمنٹیشن کا. ٹھیک ہے، اور اس کے تحت ہی باقی ساری چیزوں کو ڈیولیوشن والے پروسیس کو مینیج کیا جائے. خاص طور پر جو پاکستان مسلم لیگ قائد ہے، یہ جو گجرات چودھریوں کی جو پارٹی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے مطلب جب بل پاس ہوا تو باقاعدہ طور پر یہ وہاں سے نکل گئے تھے. انہوں نے اس کانسٹیٹیوشنل پارٹی کو کوئٹ کر دیا تھا، وہاں سے اٹھ گئے تھے، اور یہ اتنے زیادہ انتھوزیاسٹک نہیں تھے کہ مطلب اس ڈیولیوشن کو آگے فروغ دیا جا سکے، کیونکہ ان کا دل تھا کہ مطلب فیڈرل گورنمنٹ کو ہی سارے کا سارا ایٹیچیوڈ دیا جائے اور اسی کو اسٹرانگ رکھا جائے. لیکن ہم پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے، یہ ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے پروونسز کو ڈیولیوشن آف پاور کے ذریعے کہ وہ اپنی تمام قسم کی رسپانسبلٹیز کو اور اپنا آپ منوا سکتے ہیں، اپنا آپ شو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو مطلب وہ چاہیں جس قسم کی پالیسی اور
الٹیمیٹلی گول کو اپنا اچیو کرنا چاہیں وہ اپنی اٹانومس پاور کے ذریعے اور اپنی امپاورمنٹ کے ذریعے وہ اس چیز کو اچیو کر سکتے ہیں اور اپنے ڈریمز کو ریالٹی کے اندر بھی دکھا سکتے ہیں. تو اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ کس طرح ڈائیورسٹی کو ایک ڈیولیوشن آف پاور کے ذریعے ڈیموکریسی کو فروغ دیا گیا. تھینک یو، بہت شکریہ.